کو دیا ہے, جو ہمیں سب کو ظلم کر کے انڈیپینڈنٹ بنایا گیا, لیکن ہم سب پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس کو گارڈین ملے گی, گارڈشپ ملے گی, اور یہاں سے کانسٹیٹیوشن کا دفاع ہوگا جو کہ وائلیٹ ہو رہا تھا. مجھے بہت افسوس ہوتا رہا اس بات پہ کہ نہ جمہوریت کو دیکھا گیا, نہ آئین کی اسپرٹ کو دیکھا گیا, اور اس کی پامالی کرتے رہے. اب امید ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے, وہ آئین کی رکھوالی کرے گا اور وہ پارٹی نہیں بنے گا. اب تک تو وہ پارٹی بنتا رہا, اب تک تو وہ ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ ان کو کوئی خاص عناد اور بغض ہے. جس طرح ہمارے سمبل لینے کے بعد, میں یہ بات کروں گی کیونکہ ہماری خواتین کھڑی ہیں, ہر پارٹی کے پاس ایک یہ الیکشن ایکٹ اس کو پابند کرتا ہے کہ اپنے سمبلز کو کنٹینیو رکھنے کے لیے 5% وہ ٹکٹیں اپنی خواتین کو دیتے ہیں ڈائریکٹ الیکشن میں. وہ حق ہم سے ہماری پارٹی کا سمبل چھیننے کے ساتھ ساتھ چھین لیا گیا تھا, لیکن اس کے باوجود عمران خان کی پارٹی کو یہ ترا امتیاز حاصل ہے کہ یہ آپ کے سامنے کھڑی ہے سمیت ہم سب خواتین کو ٹکٹس ملی جنرل الیکشن کی, اور ہم نے الیکشن لڑے. ڈاکٹر یاسمین راشد, عالیہ حمزہ کو میں بالکل یہاں بھولنا نہیں, میں ان کا نام لینا پسند کروں گی, یاد کراؤں گی کہ جیل سے بیٹھ کے انہوں نے الیکشن لڑے اور جیتے, لیکن کیونکہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا, اور وہی مینڈیٹ کو واپس لینے کے لیے ہم ٹریبیونلز میں گئے ہیں, جس کے لیے آج ادھر ہم آئے ہیں سپریم کورٹ. تو جس طرح ہم نے اوتھ لیا ہے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں, عوام نے ہمیں ووٹ ڈالا ہے, عمران خان کے نام پہ ووٹ ڈالا ہے, اور انشاءاللہ اس مینڈیٹ کو ہم واپس لیں گے, اور پوری امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ عوام کے اس حق کی حفاظت کرے گی اور اس دن دہاڑے ڈاکے کو ریورس کرے گی. یہ جو ہمارے تمام جو فارم 45 والے ہیں ان کے وکیل ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب اور اشتیاق خان صاحب, یہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں. جی ریحانہ ڈار صاحب, جی آپ آجیے ادھر آجیے, آپ ادھر چیف جسٹس قاضی فائل عیسیٰ صاحب میرے لیے قابل احترام ہے. انشاءاللہ تعالی میں امید کرتی ہوں کہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ میں نے فرعون خواجہ آصف کو سیالکوٹ سے بری طرح شکست دی ہے. کون سا شخص ہے جو میری جیت کو نہیں جانتا؟ میری اپیل ہے, میری درخواست ہے, قاضی فائل عیسیٰ صاحب آپ ماں کے لیے قابل احترام ہیں, آپ مجھے حق اور انصاف کے ساتھ میری فتح کو واپس کیجئے. خواجہ آصف کو میرے پاس بلائیں, سامنے بلائیں سپریم کورٹ میں, اور میں 45 فارم 350 اصلی 45 فارم آپ کو دوں گی. خواجہ آصف بھی لے کے آئیں, اور فیصلہ جو آپ کریں گے مجھے احترام کے ساتھ منظور ہوگا. خدا حافظ. وہ دیکھو ہون جاتے لے آئی, وہ دیکھو ہے ہی نہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ آپ نے کہا کورٹ میں نیازی ہو رہا تھا. پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں. ہم نے ہمیشہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے, اور بانی پی ٹی آئی عمران خان نے بھی ہمیشہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے. میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ایک پارٹی کے خلاف پارٹی بن چکا ہے, اور انہوں نے ہمیشہ, آپ نے دیکھا بلے والے کیس میں الیکشن کمیشن ECP ایک پارٹی تھا. آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو پٹیشن ہماری وہاں ڈیسائیڈ ہوئی ہائی کورٹ لاہور سے, بجائے اس کو ICA میں جانے کے جو آپ نے آبجیکشن کیا آج, اور وہ آبجیکشن آپ 5 رکنی بینچ کے سامنے ہوگا کہ انٹرا کورٹ اپیل ہونی تھی, CPLA فائل کر دی, اور دوسرا ساتھ اس ججمنٹ کو چیلنج کر دیا. میں آج پیش ہوا, ہمارے جتنے کینڈیڈیٹس تھے جو فارم 45 پہ الیکشن جیتے ہوئے پنجاب میں نے چیف جسٹس صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں مینڈیٹ ہے کہ 180 ڈیز میں الیکشن پٹیشن ڈیسائیڈ ہونی تھی, وہ آج تک نہیں ہوئی. اس وجہ سے اس آرڈر سے جو میرے پٹیشنر تھے راولپنڈی کے اور بہاولپور سے شوکت بسرا صاحب موجود ہیں, جتنے پٹیشنر تھے وہ افیکٹو ہیں کیونکہ وہ فارم 45 پہ الیکشن جیتے ہیں. اس وجہ سے ہم پراپر اور نیسیسری پارٹی ہیں. تو چیف جسٹس آف پاکستان بینچ نے ہمیں ہماری وہ پٹیشن الاؤ کر دی ہے, اور تمام راولپنڈی ڈویژن کے جتنے MNA اور MPs تھے اور جو الیکشن جیلم سے تھے, جو الیکشن جیتے تھے, ہم کہتے ہیں کہ 45 فارم پہ الیکشن وہ جیتے تھے, ان کو پارٹی بنا دیا ہے. اور دوسرا کیسے یہ جو اسلام آباد کی 3 جو ٹریبیونل کی اپلیکیشنز ہیں, اس پہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دینے والی تھی تو انہوں نے بھاگ لیا وہاں سے,
اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس آرڈیننس کے پیچھے چھپ کے جو واردات کرنی ہے